مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری تمام سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مولا جانے انجانے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں سیاہ کاریاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو خوب دیکھنے والا ہے، مولا تو خوب مشاہدہ کرنے والا ہے، اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم خطا کاروں کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سیاہ کاروں کی سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے اپنی ساری زندگی مولا تیری نافرمانیوں پہ گزاری ہے، مولا دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں، مولا دنیا کی زینت میں اپنے آپ کو ڈبو دیے ہیں، مولا دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ کی نعمت سمجھ لیے مولا، لیکن مولا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اے اللہ یہ دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی مولا، مولا یہ جو رنگینیوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ ہمیشہ کی رنگینیاں نہیں ہے مولا، اے اللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رنگینیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے مولا، اے اللہ پھر یہ مختصر زندگی اے اللہ کاہے کی نافرمانی مولا، اے اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے، اے اللہ بھرے مجمع میں بھی تیری نظر ہے، اے اللہ دیوار کے پیچھے بھی تو نظر رکھتا ہے، اے اللہ گھر میں بھی تو دیکھتا ہے، اے اللہ تمام لوگوں سے چھپ کے جو بندے گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ بندے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کر لیں گے، لیکن یہ بندوں کو نہیں معلوم کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ بڑے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جب چڑھتی ہے تو اس کے چڑھنے کی حرکت کو تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس کو راستہ بھی تو بتاتا ہے، اے اللہ جب اتنا سب کچھ معلوم ہو گیا تو اے اللہ دن کے اجالے میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، نہ جانے مولا کتنے ہم گناہ کر لیے، اے اللہ کتنی تیری نافرمانی کر لیے، اے اللہ تو نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم نے ہر بندے کے نام اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیا، اے اللہ ہمارا صغیرہ عمل بھی ہماری گردن میں لٹکا ہے، ہمارا کبیرہ عمل بھی ہماری گردن میں لٹکا ہے، اے اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول رہے ہیں لیکن مولا وہ گناہ محفوظ ہو رہا ہے، اے اللہ تیری دفتر میں وہ گناہ جم رہا ہے مولا، اے اللہ جب مر جائیں گے تو اے اللہ ہماری گردن سے ہمارے نام اعمال کو نکالے گا، ہماری پوری زندگی کا چٹھا بٹا ہمیں بتا دے گا، اے اللہ سارے لوگوں کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، مولا دنیا میں جو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، گناہوں کو کسی کو بتا نہیں رہے تھے، وہاں پر سب معلوم ہو جائے گا، اے اللہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دے گا تو کیا کریں گے مولا، اے اللہ یہاں تو رحمت میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ کل مریں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ رحمت ہوگی لیکن گناہگار تو برباد ہو جائیں گے، اے اللہ تیرا قہر، تیرا عذاب، تیرا غصہ مولا، تیرا جلال کیسے برداشت ہوگا مولا، اے اللہ مولا ہم کیا کریں گے، سورج مولا سوانجے پہ ہوگا، اے اللہ کروڑوں کروڑوں میل دور آسمانوں کے اوپر سورج ہے تو مولا بندوں کو اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، اس کی حرارت برداشت نہیں ہو رہی، اس کی گرماہٹ برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ جب مر کے اٹھیں گے اے اللہ تو سر کے اوپر سورج ہوگا، مولا ہمارا کیا بنے گا، تو کہے گا کہ ذوقو چکھو میرا غصہ
غصہ، برداشت کرو میرا قہر، برداشت کرو میرا غصہ۔ آئے ہے مولا، اب دنیا ختم، توبہ کا دروازہ اب ختم ہو گیا۔ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا مولا؟ اے اللہ ہر طرف سے رسوائی مقدر ہوگی۔ اے اللہ یہاں تو اللہ والوں کا صدقہ ملتا تھا، نبی کا صدقہ ملتا تھا۔ اے اللہ تیری رحمت زندگی تمام ملتی تھی، لیکن وہاں کے بعد وہاں مولا تیرے قہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے غصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کس کے پاس جائیں گے مولا؟ تیرا در ہے مولا معاف کرنے کا۔ اے اللہ نبی اگر کہہ دے کہ میرا امتی ہو کے گناہ کرتا تھا، اے اللہ ان سنا ہے کہ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے نور ختم ہو جاتا ہے اور قریب ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ جب حضور دیکھیں گے، دوزخ میں دیکھیں گے کہ کس کے پاس رائے برابر کا ایمان ہے، مولا اگر وہ ایمان نہیں ہوگا تو کیا کریں گے مولا؟ مولا اللہ مولا وہ تصور کر رہا ہوں، اے اللہ ہم وہ تصور کر رہے ہیں کہ تمام جہانوں کی رحمت تمام کائنات کے سردار، تمام کائنات کے امام، تمام کائنات کی رحمت جس کی وجہ سے تو یہ قدرت کا کارخانہ بنایا سجایا، وہ جب اپنی امت کو بچانے کے لیے قبر میں دیکھے گی اور ہم قبر میں جل رہے ہوں گے اور وہ ہمارے دل کی طرف نگاہ ڈالیں گے اور وہ راہ برابر کا ایمان نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ بچا لے مولا، برباد ہو گئے مولا، برباد ہو گئے مولا، برباد ہو گئے۔ اے اللہ اے اللہ جسم میں کچھ بھی ایمان نہیں، کثرت سے گناہوں کی وجہ سے ایمان چلا گیا۔ مصطفیٰ کہیں گے یہ اس کے دل میں رائے برابر کا ایمان نکالو، اس کے دل میں ایمان فرشتوں نکالو، اس کے دل میں ایمان نکالو، اس کے دل میں ایمان نکالو۔ اے اللہ پوری دوزخ سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا، لیکن اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے اور حضور پلٹ کے چلے گئے تو اب کوئی نہیں بچاتے مولا، کوئی نہیں بچاتے مولا۔ اے اللہ مولا مصطفیٰ پیٹھ دکھا کے نہیں جانا، یہ تمام کائنات کی رحمت پیٹھ دکھا کے نہیں جانا۔ سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولا اے اللہ اب ہم گناہوں کا کیا کریں گے مولا؟ دنیا کی مولا یہ چھوٹی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیشہ کی دوزخ میں کیوں جلیں گے مولا؟ کیسے جلیں گے مولا؟ اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو کہے گا کہ دے دیا تھا زندگی میں مہلت، تو جب مصطفیٰ کا نہیں ہوا تو میرا تو سوچنا بھی نہیں ہونے کا۔
چھوٹی سی چند روزہ زندگی کی خواہش میں ڈوب کے آخرت خراب کر لیے نا مولا ہم. چھوٹی سی چند روزہ زندگی میں اس کی عیاشیوں میں ڈوب کے، اس کی رنگینیوں میں ڈوب کے، اس کے مولا گناہ کر کے بوڑھے ہو کے مر کے آخرت خراب کر لیے نا مولا. تو کلام پاک میں جگہ جگہ بولا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ادھر جاؤ گے تو خراب ہو جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو سکون میں رہو گے. اے اللہ ہم اپنی آخرت خراب کرنا نہیں چاہتے، اے اللہ اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتے. اے اللہ ہماری آخرت کو بچا لے مولا، ہماری آخرت کو بچا لے میرے مولا، ہماری آخرت کو بچا لے میرے مولا. ہمارے بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ گناہگار ہوں گے مولا، خطاکار ہوں گے مولا، سیاہ کار ہوں گے مولا. اے اللہ لیکن جب مریں گے تو ایمان پہ موت دینا مولا، ایمان پہ موت دینا مولا. اے اللہ ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ موت عطا فرمانا. اے اللہ ہم غلام جب مریں گے مولا، اسرائیل کب آ کے نکال لیتے روح نہیں معلوم، بول کے نہیں آتے مولا، کسی کی روح نکال لیتے. اس کو پہچانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے، دیکھے کہ مسجد کو ان کا ڈولا آ گیا. اے اللہ ہمارا کب کیا ہوتا کیسا ہوتا نہیں معلوم مولا، لیکن مولا تو جانتا ہے میرے مولا. اے اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے مولا، ہمارے زندگی کی ڈور تیرے ہاتھ میں ہے مولا. مولا جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑیں گے تو اے اللہ جب روح پھونکیں گے، روح جسم سے نکالیں گے تو مولا دم آخر زبان پہ کچھ نہ ہو تیرے نام کے علاوہ. جب آخری سانس ہو، جب روح پرواز ہو تو مولا ہم ہر غلام کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ تیرے نام کا کلمہ نکلے اور یہ دنیا فانی سے روح چلی جائے. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے مولا. اے اللہ قبر کی وحشت ہوگی. اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار تھے، ہمارے بچے تھے، اے اللہ ہماری بہنیں تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے، ہم جن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے. اے اللہ اب ہماری آنکھیں بند ہو گئی. اب تک نام لے کے بلا رہے تھے مولا، اب مردہ بول کے کہہ رہے ہیں مولا، اب میت کا نام لے رہے ہیں. اے اللہ ہم چاہ کے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے. اے اللہ ہمارے جسم پہ کفن ڈھانپ دیا جائے گا مولا، ہماری نماز جنازہ ہوگی. اے اللہ ہمارا ڈولا اٹھے گا. اے اللہ ہمارا ڈولا اٹھے گا مولا، ہماری قبر کھودی جائے گی. اے اللہ کیا ہو گیا مولا، پوری زندگی کی جائیداد بھی دے کے 2 لمحے ایکسٹرا نہیں لے سکتے مولا. اے اللہ اتنی جائیدادیں کما کے کیا کر لیے مولا، اتنی عمارتیں بنا کے زمینیں خرید کے کیا کر لیے مولا کہ اس کو بیچ کے 1 دن ایکسٹرا نہیں لے سکتے مولا، زیادہ نہیں لے سکتے. اے اللہ اب قبر کھودی گئی، قبر میں ڈال دیے مولا پورے رشتہ دار، بچے بھی ہیں مولا، ماں باپ بھی ہیں، اے اللہ رشتہ دار بھی ہیں، قبر میں ڈھانپ دیے مولا. ڈھانپنا تو دور کی بات، یہ دنیا والے اس کے اوپر پتھر بھی مل رہے ہیں مولا. اے اللہ وہ پتھر سے مٹی نہ جانا بول کے مولا اس کو پانی سے بھگو کے اس کا لیپ بھی لگا رہے ہیں. ایک تو مولا ہمیں بند کمرہ برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ جب کمرہ بند کر دیا جائے اور لائٹ نکال دی جائے
کمرے میں اکیلے ہو تو کچھ بھی نہیں دکھا تو مولا مر جاتے مولا، جان نکل جاتی مولا۔ اب یہاں پر کفن بھی بنا دیے، قبر میں بھی ڈال دیے، اور اس کے اوپر پتھر بھی لگا دیے، ساند نہیں دکھنا بلکہ مٹی کا لیپ بھی لگا دیے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اس کے اوپر مٹی بھی ڈال رہے ہیں۔ اے اللہ پوری قبر کو بند کر دیے مولا، اے اللہ پوری قبر بند کر دیے۔ اب مولا اس کے بعد فاتحہ پڑھ کے سب لوگ چلے جا رہے مولا، کوئی قبر پہ ہمیشہ بیٹھنے کے واسطے نہیں ہے مولا، کوئی بھی نہیں ہے مولا۔ اب تو ہے، تیری رحمت ہے یا تیرا قہر ہے؟ اب اچھے تھے تو رحمت میں زندگی گزار لیتے تھے، اے اللہ گناہ کرے نا مولا، گناہ گار تھے نا۔ اب ہر طرف سے اندھیرا ہے، مٹی مٹی ہے مولا، ہم کس کو چیخیں گے؟ حدیث میں آیا کہ بندے کو جب گناہ ہوتا ہے اس کی چیخ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو اس کی نیند حرام ہو جائے۔ اے اللہ وہ مردہ قبر سے چیخ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اے اللہ معاف کر، معاف کر، معاف کر۔ معافی نہیں ملے گی، حضور کی شفاعت تو قیامت کے دن ہوگی۔ اے اللہ کیا ہو گیا مولا، چھوٹی زندگی تیری نافرمانی میں چلے گئی جس کی وجہ سے ہمیشہ کا عذاب مل رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے یا رب۔ اے اللہ جب قبر میں جائے تو ہر طرف اندھیرا ہوگا، ہر طرف کالی رات ہوگی۔ اے اللہ ذرا سی رات بڑی ہو جائے، کچھ دیر کے لیے کرنٹ چلے جائے تو جان نکل جائے، قبر میں تو ہمیشہ کا اندھیرا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہمارے عزیز ہمیں قبر میں ڈال کے جائیں گے تو کوئی روشنی نہیں لگائیں گے، کوئی چراغ نہیں لگائیں گے۔ اے اللہ ہمیں تیرے نور کے چراغوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمارے قبر میں نور عطا فرما، تیرا جلال نہیں تیری رحمت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا قہر نہیں تیری توجہ خاص عطا فرما۔ مولا ہمیں معاف کر دے یا رب، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے گناہ ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ ہمارے دوستوں کو بھی نہیں معلوم، تو جانتا ہے۔ اے اللہ میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ اے اللہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے۔ کل سب پر تیری رحمت ہوگی اور ہم پہ اگر تو یہ کہہ دے کہ جا تیرے پہ کوئی رحمت نہیں ہے میری، تو کیا ہو جائے گا مولا ہمارا؟ حضور بھی اگر نظریں پھیر لیں گے، یا رسول اللہ ساری دنیا منہ موڑ لے تو موڑ لے، آپ نہیں منہ موڑنا۔ آپ جانے کائنات ہو، آپ روح کائنات ہو، سب کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ سارے نبی آپ کے پاس آئیں گے، جب نبی آپ کے پاس آئیں گے تو ہم کیا چیز ہیں؟ جب آپ قبر کی طرف توجہ، جب دوزخ میں جب توجہ ڈالیں گے تو اے رسول ہم غلاموں کی طرف بھی اشارہ کر دیجئے، کہیے کہ وہ میرا غلام ہے اسے نکالو۔ یہ جتنے بھی محلے کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سارے لوگوں کو کسی وجہ سے اگر دوزخ مل گئی اور آپ مشاہدہ کریں گے تو کہہ دیجئے کہ وہ بندہ میرا غلام ہے اسے نکالو، اسے وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، اسے نکالو، اس میں میرا بھی نام آ جائے، اس میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ایک توجہ فرمائیے، ایک نظر فرمائیے۔ یا رسول اللہ منہ نہ موڑیے، منہ مت موڑیے، منہ مت موڑیے۔ ہمارے گناہ بہت ہے سرکار، اللہ کا قہر بہت بڑا ہے، لیکن مولا ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑے نہیں ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہ اگر
پوری دنیا تک بھی بھر جائے تو مولا ہمارا ایمان ہے کہ تیری رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اے اللہ آج اس مسجد میں اس بارگاہ میں مولا یہ مصلی پر بیٹھ کر ہم تیری رحمت کا واسطہ مانگتے ہیں، تیری لامحدود رحمت کا واسطہ، اے اللہ کالی کملی والے مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ یہ جان کائنات کا واسطہ، یہ روح کائنات کا واسطہ، یہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ جب دم آخر ہو تیرے نام کا کلمہ ہو، اے اللہ کچھ بھی نہیں چاہتے مولا، کیا بھی نہیں ہونا مولا، مال نہیں ہونا، جائیداد نہیں ہونا، پیسے نہیں ہونا، اچھے کپڑے نہیں ہونا، اچھی زندگی نہیں ہونا، بس تیرے نام کا کلمہ ہونا اور آخری سانس ہونا۔ اے اللہ جب آخری سانس مولا تیرے نام کا کلمہ ہو تو مولا یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ اے اللہ قبر میں بھی عذاب دیکھنا پڑے گا، دوزخ میں بھی عذاب دیکھنا پڑے گا مولا، لیکن مولا تیری رحمت سے ہمیں امید ہے۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے پیارے مولا، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو اپنا گناہ پتا ہے، کیا کیا کرے مولا، تیری پاک زمین کو ناپاک کرے، یہ زمین شاید کے بد دعائیں دے رہی ہوگی، زمین بول رہی ہوگی کہ اللہ یہ بدبخت تیری پاک زمین پر گناہ کر رہا، تو مولا اے اللہ زمین کہتی ہوگی مولا کہ مولا زمین شاید کے بولتی ہوگی کہ مولا زمین بولتی ہوگی جب ہم زمین پہ گناہ کرتے ہیں، کون سا گناہ کرے ہم کو معلوم ہے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے وہ کیا کیا گناہ کرے، کسی کا گناہ تیرے سامنے پوشیدہ نہیں، شاید میں نہیں جانتا ہوگا، آدھو بادو والے نہیں جانتے ہوں گے، تو دیکھ رہا ہے، کون سی زمین کو ناپاک کرے ہوں گے بتا، کیا کیا نہیں کرے مولا، شاید کہ وہ زمین گناہ کرتے وقت بولتی ہوگی کہ اللہ حکم دے میں پھڑ جاؤں گی اسے، اور تو زمین سے کہتا ہوگا وہ زمین کی اس بات سے تو کہتا ہوگا کہ ابھی نہیں، زمین ایک وقت ہوگا جب یہ مرے گا اور لوگ اس کو تجھ میں ڈالنے کے لیے پھاٹیں گے اور اس کو دفن کریں گے، جب دیکھیں گے اس کا حشر۔ اے اللہ ہمارا بچپن تیرے سامنے، ماں کے پیٹ سے لے کر بچپن بھی تو دیکھا، جوانی کا ہر لمحہ دیکھا، بڑھاپے کی ہر گھڑیاں دیکھ رہا ہے، قبر میں جائیں گے تو بچے نہیں دیکھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا، تو دیکھے گا، کیا کیا کرے گی مولا زمین۔ اے اللہ وہ حضور کی حدیث یاد آتی ہے جس میں حضور نے کہا کہ قبر پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہر دن قبر اعلان کرتی ہے، قبر پکارتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، تجھے پتا نہیں کہ میرے پاس تجھے آنا ہے، میری پیٹھ پیچھے غرور کرتا ہے، میرے اندر تیرا غرور ٹوٹ جائے گا،
میری زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، مجھ میں آئے گا تو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اس جسم کو بنانے کے لیے مولا بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، یہ جسم کیڑے نوچیں گے، اژدہے ڈسیں گے مولا، کیسی کیسی مخلوق کھا جائے گی، ایک چوٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، مچھر کاٹے تو اس کو وہیں پر مار دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اژدہے جب ڈسیں گے کھائیں گے تو کیا ہوگا رب ہمارا؟ جسم میں جان آ جائے گی، تکلیف محسوس ہوگی، کوئی نہیں بچائے گا مولا، کوئی نہیں بچائے گا مولا، کوئی نہیں بچائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ بچا لے مولا، بچا لے مولا، اے اللہ بچا لے مولا۔ وہ قبر کہے گی کہ اے آدم کے بیٹے، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتا ہے، میں کالی کوٹری ہوں، میرے اندر آئے گا تو تجھے طرح طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر مجھ میں روشنی لانا چاہتا ہے تو تہجد کو اپنی عبادت بنا، استغفار کو اپنا وظیفہ بنا۔ اے اللہ، فرض نماز تو پڑھنا دور کی بات، ہم تہجد کیسے ادا کر رہے ہیں مولا؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما۔ شاید کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ آئے ریاکاری عبادت کے علاوہ، اے اللہ ہماری عبادت بھی اچھی نہیں، لیکن کل بروز محشر ہمیں تو اٹھائے گا اور فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو رکا کے شاید کہ بولے گا کہ فرشتوں، ایک رات تھی جو جمعے کی شب تھی اور 27ویں شب لیلۃ القدر کی تھی، میرا بندہ وہ مسجد میں بیٹھ کے رویا تھا، مجھے سب کچھ تو برداشت ہے لیکن اس کا رونا برداشت نہیں ہے، لہذا اس کے رونے کو دیکھ کے میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ مبارک گھڑیوں کی آواز سے ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو وہ جگاہیں گواہ بن جاتی ہے، عبادت کرے تو جگاہیں گواہ بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری بات، ہماری آمین، ہماری دعا یہ مسجد کی در و دیوار سن رہی ہے، یہ مسجد کے مصلی سن رہا ہے، یہ مسجد کی گھڑی سن رہی ہے، یہ پنکھا، یہ تمام چیزیں سن رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہ ہوں گی مولا۔ اے اللہ ہمارے حق میں ان کی گواہی بھلائی فرما، خیر کی گواہی فرما مولا، یہ گواہی کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ سوائے تیری رحمت کے کچھ بھی نہیں آئے گا مولا، تیرا یا تو رحمت، تیری رحمت ساتھ ہوگی یا تو تیرا غضب ساتھ ہوگا۔ اے اللہ تیری رحمت میں بسیرا فرمانے والا بنا، تیری رحمت میں بسیرا فرمانے والا بنا۔ اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعا کو قبول کر لے، سب کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ آج تو بول دے مولا کہ شاید کہ تو کتنے بھی گناہ کر لیا ہوں گا، کر لیا، جا میں تیرے کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ایک بار بول دے مولا، ایک ضمانت دے دے۔ اے اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی مولا، تیری رحمت لامحدود ہے، بس چھوٹا سا یہ بات بول دے مولا، اے بندے کیا مانگ رہا، جا دے دیا تیرے کو جو تو چاہ رہا۔ اے اللہ ہم صبر گئے مولا، اے اللہ ہماری بگڑی بن گئی مولا، ہماری یقینت بگڑی بن جائے گی مولا۔ اے اللہ یہ مبارک رات کے وسیلے سے بول دے، کیا مانگتا ہے جا دے دیا تیرے کو۔
اے اللہ تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، پیارے حبیب پاک کی گیسو کا واسطہ، اے اللہ ریش مبارک کا واسطہ، عنبری زلفوں کا واسطہ، مولا جب مصطفیٰ چلتے ہیں اے اللہ ان کے چلنے کا واسطہ، اے اللہ مصطفیٰ کے نور ہونے کا واسطہ، مصطفیٰ کے کامل بشر ہونے کا واسطہ، اے اللہ مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی نورانی باتوں کا واسطہ، اے اللہ تمام کائنات کی رحمت کا واسطہ، اے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش دے، اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو مولا قبول کر لے، جتنے لوگ مولا رو رہے ہیں تیری بارگاہ میں اے اللہ تو رونے کو ان کی آمین کو سن رہا ہے، اے اللہ کل کے دن ان کا رونا تیری بارگاہ میں گواہ بن جائے، ان کے رونے کو گواہ بنا دے مولا، اے اللہ اس رونے کی بدولت ان کی مغفرت کر دے مولا، ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ جب حضور پاک علیہ السلام کو تو کہے گا کہ مصطفیٰ اشفع تشفع، شفاعت کریے شفاعت قبول کی جائے گی، اور مصطفیٰ اشارہ کریں گے تو ان کی انگلی کے سامنے مبارک، شہادت کی انگلی مبارک کے سامنے مولا ہم تمام غلاموں کو کھڑا کر دیں، جب مصطفیٰ اشارہ کریں گے تو میرا نام بھی اس میں آ جائے، ہمارا نام بھی آ جائے، اے اللہ وہ ہمیشہ کی دوزخ میں نہیں رہنا چاہتے، تھوڑا بہت ڈال دیا تو کیا ہے کہ لیکن ہمیشہ نہیں ڈالنا، اے اللہ تیری جنت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ اب گناہ کر لیے تھے مولا ہو گئے، اے اللہ اب نہیں کرتے، اب سچا وعدہ کر رہے ہیں مولا، اب پکا وعدہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ یہ مصلی یہ مسجد یہ دیوار اے اللہ گواہ ہے مولا، اب پکا وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب کوئی گناہ نہیں ہوگا مولا، مولا تو گواہ رہ جا مولا، اے اللہ تو توفیق خاص عطا فرما، اے اللہ اب جب بھی گناہ ہو اگر غلطی سے ہونے بھی والے ہیں تو فوری بچا لے مولا، بچا لے مولا، بچا لے مولا، اے اللہ تو بچائے گا تو بچ جائیں گے، اگر مولا شیطان غالب ہو جائے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، اب مولا اگر تو کہے گا کہ جا بار بار گناہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے، تیری توبہ میں کوئی عاجزی نہیں ہے، نہیں معاف کرتا، اے اللہ ایسا مجبور مولا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ یہاں جتنے لوگوں کے بچے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، جتنے باپ ہیں سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، تو ان سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنیں ان کے بچے سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے خواہ ماں ہو یا باپ ہو، اے اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنی خاص رحمت عطا فرما، مولا خصوصی رحمت عطا فرما، اے اللہ حدیث شریف میں آیا کہ ہر جمعے کی شب کو تمام روحوں کو ان کے گھر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اے اللہ اور وہ دستک دے کے پکارتے ہیں کہ میرے کو پڑھ کے بخشو، کچھ تو پڑھ کے بخشو، اے اللہ جب ہمارے ماں باپ دادا دادی کی روح ہمارے گھر پہ آ رہی ہوگی اور ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے مولا، وہ کتنا پکارے ہوں گے مولا، اے اللہ ہمارے دادا پردادا جن کی وجہ سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے وہ گھر پہ کتنا دستک دے رہے ہوں گے مولا، میرے پوترے مجھے پڑھ کے بخش، میرے بیٹے مجھے پڑھ کے بخش، میں پریشان ہوں، میں قبر میں پریشان ہوں، صبح شام مجھے عذاب دیا جاتا ہے، بیٹے ایک سبحان اللہ بخش دے، بیٹے ایک سبحان اللہ بول دے خالی میرے اوپر،
بیٹے ایک بسم اللہ پڑھ کے بخش دے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مولا شاید کہ ہمارے باپ دادا ماں نانی گھر پہ آ رہے ہوں گے، ہم کیسے کیسے گناہ کر رہے ہوں گے مولا، وہ دیکھ کر کیا سمجھ رہے ہوں گے، وہ کتنا پکار رہے ہوں گے ہر دن آ کر، جن کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے وہ کتنا پریشان ہوں گے مولا۔ اے اللہ کل کے دن ہم بھی مر جائیں گے، آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے کیا پڑھیں گے؟ جب ہماری روح ہمارے بچوں کے گھر آئے گی تو آئے ہیں بچے تم کیا کر رہے ہو، بچے کیا پڑھ کے بخشیں گے مولا؟ ہم ہمارے باپ داداؤں کو نہیں دیکھ رہے تو ہمارے بچے ہمیں کیا دیکھیں گے؟ ہے مولا معلوم ہوا بچے بھی کام کے نہیں نکلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے فانی دنیا میں، یہ ختم ہونے والی دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کتنا ہی عزیز دوست، کتنا ہی عزیز بیٹا قبر تک آئے گا، مٹی ڈالے گا، چلا جائے گا، لیکن وہاں پر بھی تو ساتھ ہوگا، یا تو رحمت کے ساتھ یا تو قہر کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا پالا تیرے سے پڑھنے والا ہے، تیرے سے پالا پڑھنے والا ہے، تو لہذا تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں ہے مولا، ہمیں اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے دوستوں پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں بخشے گا۔ جب بچے اپنے نہیں ہوئے تو غیر کیا اپنے ہوں گے؟ اے اللہ تو اپنی رحمت میں جگہ دے دے، چھوٹ کہیں بھی کونے میں رہ جاتی مولا، اس رحمت میں دے دے جگہ، رحمت میں جگہ عطا فرما مولا۔ وہ قبر میں کیسا رہے گی مولا، اور تصور کرے ہیں تو مولا روح کانپ رہی ہے، اے اللہ روح کانپ رہی ہے مولا، روح کانپ رہی ہے مولا، وہ اندھیری کوٹری کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ سال و سال قبر میں کیسے رہیں گی مولا؟ اے اللہ بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ جب قبر میں منکر نکیر اٹھائیں گے اور جلوہ مصطفیٰ دکھائیں گے تو اے اللہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اے اللہ ان کو اپنا نبی کہنے والا بنا، ان کو پہچاننے والا بنا۔ اے اللہ جب فرشتے کہیں گے کہ یہ کون ہے تو اے اللہ ان کو ہمارے آنکھوں کا سرما کہنے والا بنا، ہمارا نور کہنے والا بنا، اے اللہ سب سے اچھا وہ اولا کہنے والا بنا، سب سے بالا وہ اعلیٰ کہنے والا بنا، تمام نبیوں کی جان کہنے والا بنا، اے اللہ مصطفیٰ کو پہچاننے والا بنا، آمینہ کے لال کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر ادب میں ان پر درود سلام پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے پیارے مولا، اے اللہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اے اللہ جو غلطیاں ہوئے ہیں جو جھوٹا ہے معاف فرما، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب آمینہ کے لال حضور پاک علیہ السلام کی روح اقدس کو پہنچا، انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا، تمام امہات المومنین کو پہنچا، تمام اہل بیت اطہار کو پہنچا، تمام صحابہ کو پہنچا، تابعین کو پہنچا، تبع تابعین کو پہنچا، صدیقین شہداء صالحین کو پہنچا، تمام بزرگان دین کو پہنچا، اولیاء کاملین کو پہنچا، پیران پیر کو پہنچا۔ مولا اس کا ثواب تمام مرحومین عالم کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب یہاں بیٹھنے والے ہر انسان کو پہنچا، اے اللہ ہمارے خاندان میں باپ داداؤں میں ننیال میں ددیال میں پورا اوپر سے نیچے تک جتنے بھی لوگ گزر گئے
سب کو اس کا ثواب پہنچا، سب کی روحوں کو مولا قبر میں فیض عطا فرما، مولا سکون عطا فرما، اے اللہ ہمارے باپ داداؤں کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ ددیال میں دادا کے پورے خاندان میں، دادی کے پورے خاندان میں، نانی کے پورے خاندان میں، نانا کے پورے اوپر تک جتنے بھی لوگ گزر گئے مولا چھوٹوں میں بڑوں میں، اے اللہ ان کو قبروں میں ٹھنڈک عطا فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت کی کھڑکیوں کو ان کی قبر میں کھول دے، اے اللہ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ مبارک گھڑیوں کے صدقے اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے مولا، سچا وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، اب معاف کر دے مولا، اب معاف کر دے مولا، اب معاف کر دے، اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، رضا کی سختی سے بچا، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے بچا، اے اللہ جب قبر سے اٹھیں گے تو مولا حضور پاک علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے دست مبارک کو مولا کملی مبارک کو پکڑ کر جنت الفردوس میں داخل ہونا نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، فرمانوں کی فہرست سے نکال دے، اے اللہ نکال دے، فرمانبرداروں کی فہرست میں شامل کر دے، اے اللہ محبوبوں کی فہرست میں داخل کر دے، دوزخیوں کی فہرست سے نکال دے، اے اللہ جنتیوں کی فہرست میں ڈال دے، مولا کرم کر دے، رحم کر دے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ایک رحمت کی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی بھلی ہو جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی، اے اللہ اب گناہ نہیں کریں گے مولا، اے اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب کبھی نہیں کریں گے مولا، اے اللہ اب گناہوں کی تلافی کریں گے، اب جتنی بھی زندگی ہے اب تیری عبادت میں لگائیں گے، بھلائی میں لگائیں گے، خیر میں لگائیں گے، اے اللہ یہاں پر جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کی آمین کو قبول کر لے، ان سب کی توبہ کو قبول کر لے، یہ سارے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگ رہے ہیں، ان کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ 2 منٹ کا وقفہ ہے، اپنے لیے جو بھی دعا کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، تمام کی توبہ قبول کرے گا، ساری زندگی کو 2 منٹ میں ٹٹول کے اب آخری معافی مانگ لیجئے، اس کے بعد ابھی کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، 2 منٹ میں پوری زندگی ٹٹول کے اللہ سے معافی مانگیں۔
کرو. اس کے بعد موقع ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم. پاک علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں موت کا بھروسہ نہیں کرنا. ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسری سلام کا انتظار بھی نہیں کرنا. ملک الموت آ کے روح نکال لیتے. اگر غلطی سے روح چلے جائے گی تو کیا ہوگا نا مولا. توبہ کا بھی موقع نہیں ملا تو کیا ہو جاتا مولا. اچانک خبریں ملی مولا انہیں مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. کل کے دن ہماری خبر اچانک آ گئی. کیونکہ موت کے لیے بڑھاپا ہونا ضروری نہیں ہے, جوانی ہونا ضروری نہیں ہے. جب تو لکھ دیا جو وقت وہ وقت پہ موت ہو جاتی. اے اللہ جب تک جسم میں روح ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لوگوں مانگ لو جو مانگنا ہے, مانگ لو جو مانگنا ہے. اللہ سے معافی چاہو, اللہ خوب معاف کرے گا. وہ خوب معاف کرنے والا ہے. معافی چاہو. مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب مسلمانوں کو خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر پہاڑ ٹوٹ رہا ہے, غزہ کے مسلمانوں پہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے. اے اللہ آج ان لوگوں کا ایک ویڈیو دیکھنا ہوا. اے اللہ مسجد میں لوگ عبادت کر رہے تھے, ایسا بم بلاسٹ ہوا سب کے چیتھڑے اڑ گئے. کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی کا سر پھوٹ گیا, کسی کا پیٹ کٹ گیا. کوئی ادھر آدھا پڑا ہے, کوئی ادھر آدھا پڑا ہے. اے اللہ کلمہ پڑھنے والے جل کے مر رہے ہیں. اے اللہ عبادت کرنے والے مولا ہلاک ہو رہے ہیں. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو روح
زمین سے مٹا دے مولا، صفحے ہستی سے ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ جیسا وہ تکلیف دے رہے ہیں اے اللہ وہ ہلاک کر دے مولا ان کو۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے یتیم ہو جا رہے ہیں۔ اے اللہ نئی نئی شادیاں ہونے والے بیویاں مولا اپنے شوہروں سے جدا ہو کے بیوہ ہو رہی ہے، جوان جوان بچوں کو مائیں بھلا دے رہی ہے مولا، جوان جوان بچے مر رہے ہیں۔ اے اللہ وہ ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جب اولاد ہوتی ہے تو مولا کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو۔ جوان بچہ ماں کے سامنے مولا پڑا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا بم سے، کسی کا سر پھٹ گیا، گردن اڑ گئی، اے اللہ وہ ماں کا کیا بیت رہی ہوگی مولا ماں پہ، وہ باپ کا کلیجہ کیسے رہ رہا ہوگا مولا۔ اے اللہ وہ ماں باپ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ شوہروں کی حفاظت فرما، بیویوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کی پردہ دار خواتین یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جب رات کو سوتی ہے تو برقع پہن کے سوتی ہے، کیوں؟ تو وہ لوگ کہتی ہے کہ جب بم باری ہو اور ہم مر جائیں تو ہم پردے میں ہو، ہمارا جسم نہ کھلے۔ اے اللہ وہ کامل خواتین، ایمان والی خواتین کو مرنے کا خوف نہیں ہے، اپنے پردے کا خوف ہے۔ اے اللہ برقع پہن کے سوتی ہے تاکہ بمباری ہو تو پردے میں رہے، کسی کو اپنا جسم نہ دکھے۔ اے اللہ وہ عزت دار خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ننھے ننھے جسم پہ مولا گھر ٹوٹ کے گر رہے ہیں، اے اللہ چھت ٹوٹ کے گر رہی ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یقیناً مولا ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے، اے اللہ ان کو بہت بڑا صلہ عطا فرما مولا، اے اللہ وہ شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ ان کی جوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ وہ بیواؤں کی مدد فرما، چھوٹے بچوں کی مدد فرما، اے اللہ جیسا ان پہ ظلم ہو رہا ہے مولا، اے اللہ وہ مظلوموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کو ان کا انجام دکھا مولا، اے اللہ ہم گناہگار مجبور ہو رہے ہیں مولا، ہمارے ایمان میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، لیکن مولا تو زبردست مولا کرم کرنے والا ہے، زبردست انجام فرمانے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ اے اللہ ظالموں کو اے اللہ نیست و نابود فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے ماؤں کی حفاظت فرما، باپوں کی حفاظت فرما، بھائیوں کی حفاظت فرما، بیٹوں کی حفاظت فرما، شوہروں کو ان کی بیویوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس جگہوں پر مسلمان ہے وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان میں پختگی عطا فرما، اے اللہ ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمارے ایمان میں ہم کو حرارت ایمانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حرارت سے سارے عالم میں اسلام کا بول بالا کرنے والا بنا، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، یہ لوگوں نے جو جو دعائیں کر لی ہے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا یہاں پر جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے سب کی دعا قبول کر لے، اے اللہ صحت کے لیے مولا بی جان بی کی حفاظت فرما، جعفر صاحب، سعید بن سلیم صاحب، سروری بیگم صاحبہ، بی جان بی صاحبہ، وسیم سلطانہ، زاہدہ بیگم، ریحانہ بیگم،
اختر بیگم، شیخ نعیم صاحب، یاسین بیگم، شیخ فردین صاحب، شاہدہ بیگم صاحبہ، ان کے علاوہ جتنے لوگ نام دینا بھول گئے یا ان کے ذہنوں میں نام موجود ہے، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو ان کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا جن کے نام ہمارے ذہن میں ہے وہ سب کو اور ہم تمام کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، یا اپنی عمر عطا فرما، ہم پہ خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ مغفرت کے لیے قادر خان صاحب، خدیجہ بی صاحبہ، محسن خان صاحب، سعدی خلیصہ، طیبہ بطول صاحبہ، شیخ یوسف صاحب، شیخ گیلانی صاحب، یہ تمام لوگ اور ہمارے ذہنوں میں ہمارے خاندان والوں کے جتنے بھی نام ہیں سب لوگ، اور ہم جو جو نام دینا بھول گئے وہ تمام لوگوں کے نام اے اللہ وہ اور ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں خصوصی جگہ عطا فرما، اے اللہ اس رات کے صدقے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اے اللہ تیرے کلام پاک کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما، پیارے حبیب علیہ السلام کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما، اے اللہ تیرا نور خاص تیری معرفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے کرم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، ملت پاک علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما، نبی آل نبی اولاد نبی کے وسیلے سے قبول فرما، جد الحسن والحسین کے وسیلے سے قبول فرما، سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لاثانی، تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے پیشوا، تمام ولیوں کے امام، ہمارے تمام لوگوں کے سروں کے تاج کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اپنی رحمت کے وسیلے سے قبول فرما، اس مبارک رات کے صدقے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعاءنا بحق غوث الأعظم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام پانیوں پہ دم ہوگا، خاص دم ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد گلپوشی ہوگی، تمام لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد ملاقات ہوگی اور مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ۔